بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ آج میں ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے بھائی سمیع صاحب کے کہنے سے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے، اور رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کے حوالے سے بات کی جائے تو رمضان المبارک کی اس رات کا ذکر کرنا ضروری ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر یہ کس مہینے کی رات ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی رات ہے، اور رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل، اور شب قدر تمام راتوں سے افضل۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ عزیزوں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ باندھ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں صرف جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو 11 مہینے ہیں اس میں جنت کے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور شیاطین بھی عام پھر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے گناہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو غیر رمضان 11 مہینے میں گناہ کرتا ہے، وہ اپنے گناہ کا ازالہ شیطان پر ڈال دیتا ہے کہ شیطان نے ورغلا دیا تھا۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں شیاطین بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس مبارک ماہ میں گناہ کرے گا تو وہ اپنی بربادی خود کرے گا، کیونکہ شیاطین تو بندھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی تباہی کا انتظام خود کر رہا ہے، کیونکہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا مہینہ۔ رمضان ہم اپنے اللہ کا ماہ رمضان جو ہے ہم اپنے اللہ کا یقیناً احترام کرتے ہیں۔ یہ شہر اللہ جو ہے، یہ ماہ رمضان، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یقیناً ہم اپنے اللہ کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمام مخلوقات کو اس نے کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔
یہ مہینہ قابل احترام ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ دیکھیے کہ اس مہینے میں اور کیا کیا تواریخ کے اعتبار سے کیا کیا چیز اہم واقعات ہیں کیا ہیں. اس مہینے میں ماہ رمضان کو اللہ کے رسول کی زوجہ اس مہینے میں 10ویں ماہ رمضان وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے جو اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں. بی بی خدیجہ نے اپنی ساری دولت راہ اسلام پر قربان کر دی تھی. اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے اپنے خدا کے رسول کی حفاظت کی اور اسلام کے لیے یہ ایک عظیم کام انجام دیا. 10ویں ماہ رمضان کے علاوہ دوسری تاریخیں بھی ہیں. اس ماہ کی دوسری تاریخیں بھی اس ماہ کی قابل ذکر ہیں. 15ویں ماہ رمضان امام حسن اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. 19ویں رمضان جس میں مولا علی کے سر پر ضربت لگی. 21ویں رمضان شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس حوالے سے یہ دو مصرے ملاحظہ ہوں. بنت علی یہ بولی چاند رمضان کا دیکھ کر زینب تیری یتیمی کا اعلان ہو گیا. یہ جو کرونا وائرس کی عالمی وبا ہے پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہی عبادت کریں. شہیدی آفیشیل چینل کی آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ گھروں سے عبادت کریں. روزہ افطار جو ہے گھروں پر ہی کریں, گھروں پر ہی روزہ رکھیں کیونکہ کرونا مہاماری سے ہمارا پورا ملک جوجھ رہا ہے. ہمارا پورا ملک پوری دنیا جوجھ رہی ہے. ڈاکٹرز کی صلاح, WHO کی صلاح, حکومتوں کی صلاح کے مطابق ہی عمل کریں. کہیں بھی گیدرنگ نہ ہو. اپنے ڈاکٹرز, پولیس ڈپارٹمنٹس اور دیگر متعلقہ محکموں کا ساتھ دیں. اس عمل سے انسانوں کا فائدہ ہے, تمام انسانوں کا فائدہ ہے. یہی اوپر والے اور یہی اوپر والا جس نے دنیا خلق کی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول اور آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی بھی خوشنودی ہے. اسلام کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو نقصان نہ ہو وہ ہی مسلمان ہے. تو ہم نکلیں نہ, گیدرنگ نہ کریں, اس سے نقصانات کے امکانات ہیں. یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے, جانوں کو بچانا جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے نزدیک آپ کی نیت پر ساری عبادتیں منحصر ہیں. گیدرنگ سے خطرہ ہے, جانوں خطرہ ہے. تو خلوص نیت سے گھروں میں عبادت انجام دی جائے. یہی شہیدی آفیشیل چینل کا آپ لوگوں سے اپیل ہے, گزارش ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں جو ہمارے شہیدی آفیشیل چینل کی طرف سے ہے کہ
لاک ڈاؤن یہ جو چل رہا ہے اس کے موقع پر اس موقع پر اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور سب گھروں میں لاک ڈاؤن آئسولیشن کی حالت میں ہیں. اللہ کا سے توبہ کریں اور اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں. اگر آپ باحیثیت ہیں تو لوگوں کی مدد کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ افطار کر کے اور کھا پی کے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہ جائے. جن کی شہادت کا یہ مہینہ ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے فرمایا تھا کہ معاشرے میں لوگوں کی مدد کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو. بہت ایسے لوگ ہیں، مانگتے ہوئے بھی ملیں گے لوگ، مگر بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں غربت کھانے نہیں دے گی، غربت کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتے، اور غیرت ہاتھ پھیلانے نہیں دے گی. یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے. اگر آپ واقعی میں شبیں مناتے ہیں اور مولا علی کو کہتے ہیں کہ میں علی والا ہوں، تو یہ آپ کے پہلے امام کا، زمانے کے امام کا یہ ارشاد ہے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو آپ سے نہیں مانگیں گے. بہت سی ایسی کمپنیز ہیں پرائیویٹ جنہوں نے ابھی سے 25 تاریخ سے 24 تاریخ سے یہ اعلانات کر دیے ہیں کہ صاحب سیلریز نہیں ملیں گی، کیونکہ ریزلٹ اورینٹڈ کمپنیز ہیں، کہیں سے پیمنٹ آ نہیں رہے ہیں آپ لوگوں کو. ہاں آپ لوگ جاب پر برقرار رہیں گے، جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو دیکھا جائے گا، مگر فی الحال جو بھی اب مہینے کی پہلی آئے گی، جب تک لاک ڈاؤن سیلری نہیں ملے گی. گورنمنٹ کا چاہے حکم ہے، مگر پرائیویٹ میں بہت سے لوگوں، بہت کمپنیز میں نے سنا کہ کہا کہ سیلری نہیں ملے گی، اور کچھ جو بہت ہمدرد ہیں انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ 50% میں دے دوں گا. وہ بھی اس مہینے وہ یہ بھی کر رہے ہیں، اگلے مہینے سے اگر لاک ڈاؤن رہا تو شاید وہ بھی نہ دیں. تو آپ اگر آپ باحیثیت ہیں تو اپنے اعزاء و اقربا، اور سب سے بڑا عبادت الہی یہ ہے کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی میز پر روٹیاں رکھی رہ جائیں اور کوئی بھوکا سو جائے رات میں. یہ اسلام کی روح جو ہے، روح نہ چلی جائے. یہ گیدرنگ، یہ وہ گیدرنگ ہوتی تھی، آپ مسجدوں میں اکٹھا ہوتے تھے، وہ ایٹماسفیئر دوسرا تھا، وہ ماحول کے حساب سے ہمارے مراجع کرام سستانی صاحب کا ہی فتویٰ آ گیا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں عبادت کریں. اور روزے کے اس میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ کا ایک حلق سوکھ رہا ہے، اور اس حلق سوکھنے اس میں کرونا میں کہا گیا ہے کہ متواتر پانی پیتے رہنا چاہیے. اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کچھ خطرہ ہوگا تو روزہ وہ آپ کا معاف ہے. تو اپنے مرجع کرام کا، اور سب سے بڑی روح یہ ہے روحانی طور پر، اگر آپ اسلام کی روح تک یہ سب اوپری چیزوں کو بڑھاوا دینے کے بجائے جو روح ہے اسلام کی، کہ مولا علی علیہ السلام جن کی شہادت کا مہینہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو معاشرے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، معاشرے میں تم سے کوئی مانگے گا نہیں. بہت ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. غربت ان کو کھانے نہیں دے گی اور غیرت ان کو ہاتھ نہیں پھیلانے دے گی. تو ذرا آس پاس دیکھیے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو پرائیویٹ نوکریوں والوں کو سیلریز نہیں مل رہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ آپ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ ان کی مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں. بس یہی پیغام ہے شہیدی آفیشیل چینل کا. اور اپنے گھروں سے عبادت کریں. اللہم صلی علی محمد.